بھائیوں اور بزرگوں اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں، حیات المسلمین کے سبق میں زکوٰۃ کے موضوع پہ بات ہوگی۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ 2 عبادتیں ہیں، ایک مالی عبادت ہے زکوٰۃ، اور دوسرے بدنی عبادت ہے نماز۔ قرآن پاک میں 80 سے زیادہ مقامات پہ نماز اور زکوٰۃ کو ملا کے بیان فرمایا۔ اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آیا ہے، وہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صدقہ فطر بھی آ جاتا ہے، اور جتنے بھی صدقات ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تقوی کے مقام تک اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے بغیر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ بات تو 4 پارے کے شروع میں صراحتاً حق تعالی شانہ نے فرما دی ہے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کو درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ صرف خرچ کرنا نہیں، بلکہ جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور قرآن پاک میں شروع میں جہاں متقین کی صفات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق ان سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پاک کا ترجمہ دیکھے گا تو اس قسم کی آیات جس میں نماز اور زکوٰۃ کو ملا کے بیان کیا گیا ہے، اس کو قرآن پاک سے کثرت سے یہ آیات مل جائیں گی۔ ان کو یہاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی حضرت نے۔ چند احادیث لکھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پڑ ہے۔ پل کے ذریعے سے انسان بالائی منزلوں پہ جاتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کر کے انسان جو ہے وہ بلند درجات پاتا ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا پیسہ نکلے گا، لیکن نکلتا نہیں ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ باغ کا جو مالی ہوتا ہے نا، وہ بڑا سارا کنچا لے کے آتا ہے اور درختوں اور پودوں کی زائد شاخیں کاٹ دیتا ہے۔ دیکھنے کو لگتا ہے کہ یہ کمی کر رہا ہے، حقیقت میں وہ باغ کو سنوار رہا ہوتا ہے، باغ بہتر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی پھولوں کی پیداوار، پھلوں کی پیداوار بہتر ہوگی، اور اس میں نفع بھی زیادہ ہوگا، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے یہاں پر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کے مال کا جو شر ہے وہ اندر سے نکل جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، ان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ میرے سامنے یہ لاؤڈ سپیکر پڑا ہے نا، یہ خیر ہے، اگر اس میں کرنٹ آ جائے تو یہ شر بن جائے گا۔ ہمارے گھروں میں جو آگ جلتی ہے نا، یہ خیر ہے، اسی کے اندر شر کا پہلو بھی ہے۔ گھروں میں جو بجلی ہے، اس سے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اس میں شر بھی ہے۔ مال کا بھی یہی حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو مال کا شر نکل جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ ورسولہ
فَلْيُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہو اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو آدمی ان 3 اعمال کو بجا لاتا ہے تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اور ایمان کی لذت کا جو احساس ہے جب آدمی کو ہو جاتا ہے تو اس کی افادیت یہ ہے کہ کسی ڈر سے یا کسی لالچ سے انسان ایمان نہیں چھوڑا کرتا، جس کو ایمان کی لذت آ جاتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اور دوسرا یہ سوچے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرے، اور ہر سال ادا کرے۔ زکوٰۃ دینی ہے، اس کو مصیبت سمجھ کے نہ دے، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دے۔ آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ دیکھیے اسلام کے کلمے کے بعد پھر 4 اہم ارکان رہ جاتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے، روزہ ہر مسلمان رکھتا ہے، لیکن 2 رکن ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے نہیں۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، وہ بھی صاحب حیثیت پہ ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پہ ہے۔ تو جس آدمی کو زکوٰۃ دینے کا بھی موقع ملتا ہو اور جس آدمی کو حج کرنے کا بھی موقع مل جائے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس کے اندر اسلام کے 5 ارکان پائے جاتے ہیں۔ اسلام کی 4 بنیادی عبادات ہیں، ان 4 عبادات کا مجھے موقع ملا ہوا ہے، ورنہ زیادہ تر مسلمانوں کو تو 2 عبادتوں کا موقع ملا ہوا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے دینی ہے انہوں نے، اور صاحب حیثیت نہیں ہے، اس لیے حج بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے تو اس کو اس کی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو جہاں زکوٰۃ دینے کے فضائل بڑھتے وہاں زکوٰۃ نہ دے تو وبال بھی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور چاندی کوئی آدمی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اسی سونا چاندی کو گرم کر کے پگھلا کے اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اس کے ماتھے پہ، اس کی کمر پہ، اس کے پہلوؤں پہ اس کو لگایا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، مال جو ہے نا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر بھی دے سکتے تھے، لیکن فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ معیشت جو ہے نا، جو مال ہے، اس کو ہم نے تقسیم کیا۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، بعضوں کو زیادہ دیا، بعضوں کو کم دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے کم زیادہ کرنے کا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ انسان ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب بنایا، سیٹھ صاحب بنایا، اس نے میل لگا لی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس فن ہے، پیسہ نہیں ہے، ان کو ملازمت چاہیے، تو وہ ایک میل لگا کے 200 آدمیوں کو ملازمت دے دیتا ہے، اور 200 آدمیوں کو ملازمت دیتا ہے تو 200 خاندان اس کے ذریعے سے پڑ جاتے ہیں۔ فی خاندان 4 آدمی بھی لگائے جائیں تو 200 کو 4 سے ضرب دیں تو آپ کو دیکھ لیجئے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، کسی کو ڈائریکٹ دیتے ہیں، کسی کو بالواسطہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
بعضوں کو صاحب نصاب بنایا، بعضوں کو غریب بنایا۔ جو صاحب نصاب بنایا جن کو، ان کے ذمہ زکوٰۃ فرض کی ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو اور لوگوں کو دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں میں مال میں اتنی زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کر دیں تو کوئی آدمی ضرورت مند نہ رہے۔ تو اگر لوگ بھوکے مرتے ہیں، ضرورت مند رہ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ صحیح نہیں دیتے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے اور لوگوں کی روزی ان کے ہاتھ میں دی ہے، اگر یہ لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچاتے تو پھر حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ان کا حساب بھی بہت سخت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ ہمیں صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی عبادات 4 ہیں۔ کلمہ طیبہ کو نکالنے کے بعد پھر 4 رہ جاتی ہیں باقی۔ تو 4 عبادات ہیں، تو ان عبادات میں سے 3 کو بجا لاتا ہوں۔ استطاعت 4 کے کرنے کی ہے، لیکن 3 کو بجا لاتا ہے، 1 کو چھوڑتا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیتا ہے یا حج کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ 3 بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کافی نہیں ہے، دین مضبوط کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکوٰۃ، کہ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو اس کا عمل فائدہ دے۔ اس کے عمل اس کو پورا فائدہ نہیں دے رہا، وہ پورے طور پہ مسلمان نہیں ہے اور اسلام کے تقاضوں پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہا۔ زکوٰۃ کن اموال پہ ہوتی ہے؟ تو یہ ذرا سن لیجئے۔ زکوٰۃ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے وہاں زکوٰۃ کو آسان بھی کیا ہے۔ ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ پہلے کون کون سے مال پہ ہے وہ بتا دیتا ہوں، اور کون کون سے مال پہ نہیں ہے، چند چیزیں وہ بتا دیتا ہوں، اس کی زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا اور چاندی۔ یہ کسی آدمی کے پاس چاہے تجارت کے لیے ہوں چاہے زیور کی شکل میں ہوں، ان میں بہرحال زکوٰۃ ہوتی ہے۔ چاہے استعمال کے لیے ہوں، ان میں بہرحال زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 کیش۔ کسی آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے، کیش ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 3 مال تجارت۔ جو مال تجارت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور پلاٹ یہ ہوتے ہیں، یہ پراپرٹی جو ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو پلاٹ خریدتے وقت نیت تھی بیچنے کی، کاروبار کرنے کی، کاروبار کے لیے خریدا ہے اور یہ نیت ہے کہ اب خریدا ہے بعد میں بیچیں گے، تو خریدتے وقت بھی پکی نیت بیچنے کی ہے اور وہ نیت اب تک برقرار بھی ہے، تو پھر وہ مال زکوٰۃ ہے۔ خریدتے وقت نیت بیچنے کی نہیں تھی، وہ مال زکوٰۃ نہیں ہے۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی، بعد میں نیت بدل لی، وہ بھی مال زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو خریدتے وقت بھی خریدنے نیت ہو اور دوسرا وہ نیت برقرار بھی رہے اب تک، تو پھر وہ مال زکوٰۃ ہے اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تو ہیں قابل زکوٰۃ اثاثے۔ جو ہماری ویسے پراپرٹی ہوتی ہے، وراثتی پراپرٹی ہے، یا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس زمین پہ مل لگائی ہوئی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مل کی جو مشینری ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور رینٹ پہ جو مکان دیا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اب تو بہت سارے علماء نے فارم بھی بنائے ہوئے، ہم نے بھی پہلے بنایا ہوا تھا اور لوگوں کو دیتے بھی تھے، اس فارم کو پر کر لیں تو زکوٰۃ بخود نکل آتی ہے، حساب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب بہت لوگوں نے بنا لیے ہیں، اس لیے ہم نے بنانا چھوڑ دیے ہیں، کسی کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پھر نکال کے دے دیں گے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ قابل زکوٰۃ جتنے اثاثے ہیں وہ سارے لکھ لیں، ان کو جمع کر لیں، اس کے بعد لوگوں کے جو قرضے دینے ہیں، جو قرضے لینے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیں، تو یہ ایک اماؤنٹ بن جائے گی جمع کر کے۔ پھر لوگوں کو جو دینا ہے قرضہ وہ قرضے اس میں سے منہا کر لیں، بقیہ جو رقم بچے گی اس کی زکوٰۃ دیں، سال میں دینی ہے، اور ہر مال پہ کا الگ الگ سال کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو گیا ہے تو جس تاریخ کو وہ حساب کرتا ہے اس تاریخ کو دیکھے کہ آج میری پوزیشن کیا ہے، درمیان سال میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے پوزیشن، اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کے حساب اور ایف بی آر کے حساب مشکل ہوتے ہیں، اللہ کی زکوٰۃ کے حساب آسان ہوتے ہیں۔ اور پھر ایف بی آر کا حساب کروانا چاہیں تو آپ کو وکیل صاحب کے پاس جانا پڑے گا، وہ اپنی فیس لیں گے، اور اگر آپ زکوٰۃ کا حساب کروانا چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں، 1 روپیہ بھی فیس نہیں لیں گے، اور مکمل حساب کر کے ان کو ہمارے پاس بیٹھ کے حساب کریں تو ہم انشاءاللہ اس کو حساب کروائیں گے، اس کے ساتھ مل کے تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اس سے کوئی فیس بھی نہیں لیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ اگلا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کہاں کن کن کو دی جاتی ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہوں جو لوگ، ان کو ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حق تعالی شانہ نے 10ویں پارے میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرما دیے۔ زکوٰۃ ہر جگہ نہیں لگ سکتی۔ سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو آپ کا خاندان ہے بنو ہاشم، چاہے وہ سید ہوں اور چاہے وہ علوی ہوں، تو وہ ہوں بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اپنے ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو زکوٰۃ کے مصارف محدود ہیں، اس لیے زکوٰۃ بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرنی چاہیے۔ ایک فریضہ ہے، احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ خرچ کریں، اور خود ذمہ داری کے ساتھ جہاں بہتر سمجھتا ہے وہاں دے۔ اور بہت سارے آج کل ماشاءاللہ رفاہی ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، تو بہت سارے رفاہی ادارے ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ لیتے تو ہیں لیکن زکوٰۃ خرچ کرنے کے لیے ان کے ہاں کوئی شرعیہ ایڈوائزری نہیں ہے، کوئی اپنا بورڈ نہیں بنایا، کوئی شرعیہ ایڈوائزر کوئی آدمی نہیں رکھا انہوں نے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ بہت سارے ہسپتال اچھے طریقے سے خرچ بھی کرتے ہیں، ہمارے فیصل آباد میں ہیں، بعض پرائیویٹ ہسپتال ہیں اور بعض صنعتی گروپوں نے بنائے ہیں، تو وہ اپنے صنعتی گروپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ وہاں خرچ بھی کرتے ہیں، اور ہم سے انہوں نے رہنمائی بھی لی ہے اور ہم نے ان کو طریقہ بتایا ہے کہ کیسے مریضوں پہ زکوٰۃ خرچ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہسپتالوں کے بعض وارڈوں میں صاحب حیثیت لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے آ جاتے ہیں ڈاکٹروں کو کہ آپ مستحق مریضوں پہ خرچ کر دیں، تو الحمدللہ سول ہسپتال کے وارڈوں میں بھی اب سے کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے جو ڈاکٹر تھے دیندار تھے، تو انہوں نے ہم سے سیکھا، رہنمائی لی اور اس کے مطابق انہوں نے خرچ کی۔ اب یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، ہسپتال ہیں، یہ اپنے شہر کے کسی مدرسے میں چل جائیں، وہ بلا عوض ان کی رہنمائی کریں گے۔ مثلا لاہور کے جو ہسپتال ہیں وہ جامعہ اشرفیہ میں چل جائیں، جامعہ اشرفیہ جو ہے وہ بلا عوض ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو مسائل پورے بتائے گا، رہنمائی پوری کرے گا۔ تو جو ادارے جو ہیں جن کے ہاں شرعیہ ایڈوائزری نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ دیں، ان کا کام اچھا لگتا ہے آپ کو تو زکوٰۃ کے علاوہ ویسے پیسے ان کو دیں، ویسے تعاون ان کے ساتھ کریں، تو یہ زکوٰۃ کے ضروری مسائل ہیں۔ جو بات قرآن پاک کی ہے وہ عرض کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں
تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے، تیسرا پارہ ہے، اس میں زیادہ تر مالیاتی احکام ہیں۔ صدقات کا حکم ہے، سود سے بچنے کا حکم ہے، ادھار لین دین کے احکام کا بیان ہے اس میں۔ تو حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو جو تم نے پاکیزہ مال کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو پیداوار ہم نے تمہیں زمین سے نکال کے دی ہے۔ تو تاجروں کو کہا جو تم نے کمایا ہے، اور زمینداروں سے کیا کہا؟ جو ہم نے زمین سے نکال کے تمہیں دیا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو کہاں خرچ کرنے چاہیے؟ تو اسی رکوع میں آگے چل کے فرماتے ہیں، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کمانے کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تم ان کو جا کے دو۔ تو اہل دین کو اگر دیا جائے تو وہاں دو ثواب ملتے ہیں، ایک ثواب زکوٰۃ دینے کا ملتا ہے، صدقہ دینے کا ملتا ہے، اور دوسرا ثواب علم دین کی اشاعت کا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کو اگر دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، تو ایک ثواب رشتہ داروں زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا، اور دوسرا ثواب رشتہ داروں کو ساتھ حسن سلوک کا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ دیتے وقت جیسے باقی کاموں میں نیت ضروری ہوتی ہے، زکوٰۃ میں بھی نیت ضروری ہوتی ہے۔ نیت کے ساتھ زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کی نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کی نیت دو موقعوں پہ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، جب ادا کر رہے ہیں دل میں خیال رکھ لیں کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کو چاہے عید کا بات کہیں، ان کو چاہے گفٹ کہہ دیں، ان کو چاہے قرض کہہ دیں۔ وہ قرض مانگا، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا ان سے، اور اس کو ادھار کے نام پہ دے دیں، بے شک قرض کے نام پہ اس کو دے دیں، تو نیت دل میں ہے۔ تو ایک موقع ادائیگی کے وقت ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال الگ کر کے رکھ رہا ہے، الگ اکاؤنٹ میں رکھ رہا ہے، یا الگ تھیلی میں رکھ رہا ہے، الگ تجوری میں رکھ رہا ہے، تو اس وقت نیت کر لے، بس وہ نیت کافی ہے، بعد میں نکال کے اس کو دیتا رہے۔ باقی جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ چند ضروری مسائل ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کرنی چاہیے، لوگوں سے امیدیں رکھنے کے بجائے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب استطاعت بنائے اور ہمیں دینے والا بنائے، ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ حضور نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ غریب ہو کے بھی ہاتھ اوپر ہی رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن کما کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔